انتہائی دلچسپ اعلیٰ اخلاقی اور اصلاحی سبق آموز کہانیاں انتہائی ماہر اور تجربہ کار اساتذہ کے زیر نگرانی تیار، بچوں سے لے کے بوڑھوں تک سبھی عمر کے لوگوں کے لیے انتہائی مفید کہانیاں۔ ابھی سے سبسکرائب کر لیں یہ چینل تاکہ ہر کہانی بر وقت آپ تک پہنچتی رہے اور معاشرتی پہلوں سے ہم وقت آگاہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی۔ یہ ہیں ٹمو، جس کی جوس فروش کی دکان ہے۔ مختلف کیٹیگریز کے جوس فروخت کرتا ہے، لیکن اپنی ایمانداری اور نیک نیتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس وجہ سے اسے مارکیٹ میں کئی بار مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن اس نے ایمانداری کو کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور ہمیشہ مناسب منافع رکھا۔ چلیے دیکھتے ہیں اس کی کہانی۔ سردار جی، میں آپ کے کھانے کے لیے انتظار کر رہی تھی، آج آپ لیٹ آئے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ بیگم، آج کل سیزن چل رہا ہے نا، اس وجہ سے گاہک لیٹ تک آتے ہیں۔ اب آ گیا ہوں، اب کرتے ہیں بات۔ نئے گھر کا پروگرام میں نے فائنل کر لیا ہے، جلد ہم نیا گھر خرید لیں گے۔ واہ گریٹ سردار جی، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا بزنس ترقی کر رہا ہے اور ہمارا بھی ایک نیا گھر بن جائے گا دوسرے بزنس مین کی طرح۔ جی بیگم، میں ثابت کروں گا کہ ایمانداری سے کام کر کے بھی آدمی ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ جوس کے معاملے میں کافی لوگ ملاوٹیں کرتے ہیں۔ مجھے بھی پریشر کریٹ کیا جاتا ہے، لیکن میں نے ہر بار نو کہا کیونکہ یہ بچوں کی خوراک ہے۔ شاباش ذہین بیٹے، جلدی آؤ جلدی آؤ، سناؤ کیا پوزیشن ہے؟ وہ ٹمو تو ہمارا بزنس تباہ کر رہا ہے، وہ کبھی بھی ہمارا مال استعمال نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ بچوں کی خوراک ہے، ملاوٹ والا مال میں نہیں لیتا، اس طرح تو ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ ہاں جی، میں یہی کہنا چاہ رہی تھی، اگر ہم نے اس کو بریک نہ لگوائی اور اس کو اپنا مال نہ دیا تو اس طرح تو ہم اس بزنس مارکیٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے۔ ہمیں جلدی کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ یہی میں سوچ رہا تھا، پہلے اس کو لالچ دیتے ہیں، اگر وہ لالچ میں آ جاتے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو پھر الٹے ہاتھ سے سیدھا کریں گے۔ جی ضرور، لالچ میں بالکل وہ آ جائے گا، اسے بھی پیسوں کی ضرورت ہے، گھر بھی انہوں نے بنانا ہے، تو میں کرتی ہوں کچھ، جلد ان کو اپنے جال میں لے لیں گے ہم۔ پریشان نہ ہوں آپ، ریلیکس ہوں۔ شاباش، آپ بہت اچھے منصوبے سوچ لیتی ہیں، مجھے آپ پہ فخر ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں اور جا کے اس کو کسی ایسے جال میں پھنسائیں تاکہ وہ کبھی ہمارے مال کے علاوہ کوئی مال نہ لے۔ میرا ہسبینڈ محنت بھی بہت کرتا ہے، لیکن ہم سے گھر نہیں خریدا جا رہا، باقی تو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، ضرور ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ ویلکم سردار جی، ویلکم۔ بیگم، اس سیزن میں بچت ہو رہی ہے کیونکہ میرا منافع بہت کم ہے، اس لیے ہمیں ٹائم لگے گا، لیکن کوئی مسئلہ نہیں، حلال کی کمائی سے جو ہم کمائیں گے اس میں مزہ آئے گا اور ہمارے بچے بھی خوشحال ہوں گے۔ اوہو سردار جی، آپ پرانی سوچوں کو چھوڑیں، آج نیا دور ہے، آپ شارٹ کٹ انداز میں آئیں، ہم آپ کو مال دیں گے، آپ مال بیچیں اور نوٹ کمائیں، ایک ہی ہفتے میں آپ کو مکان مل جائے گا۔ لیکن یہ جوس ہم نے بچوں کو بیچنا ہے، اگر ہم ملاوٹ والا مال بیچیں گے، کسی کے بچے بیمار ہو جائیں یا مر جائیں تو پھر ہمیں اس پیسے کا کیا فائدہ ہے؟ میں ایسا پیسہ سوری نہیں لے سکتا، کبھی بھی نہیں لے سکتا۔ آپ اس قدیمی سوچ کو چھوڑیں، آپ کا گھر دیکھا ہے، یہ تو کسی غریب کا گھر لگتا ہے، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے ساتھ چلیں، آپ ایک ہی ہفتے میں اعلیٰ مقام بنا لیں گے۔ آپ کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، میں سوچتی ہوں، صاحب سے بات کرتی ہوں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ لوگ اچھی طرح سوچ لیں، سوچ سمجھ کے پھر مجھے بتائیں اور نوٹ کمائیں، میں اب چلتی ہوں۔ لیکن آپ نے ضرور اچھی سوچنا ہے، اپنے لیے مال بنائیں، بچوں کے لیے مال بنائیں اور خوب انجوائے کریں، اچھے سے گھر بنائیں۔ سردار جی، اس کی باتیں مجھے تو بہت اچھی لگی ہیں، اس طرح تو ہم آسانی کے ساتھ اپنا گھر بنا سکتے ہیں، ویسے تو ہم سے گھر نہیں بن پائے گا، آپ اس پہ ضرور غور کریں۔ بیگم، یہ ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں، ان کا جوس بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اضافی پیسے کا لالچ دے کے لوگوں کے بچوں کو تباہ کر رہے ہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ جی سردار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم دوسروں کے بچوں کو اس طرح بیماریوں میں مبتلا کریں گے تو ہمارے بچے یا ہم کیسے خوشحال ہو سکتے ہیں؟ سردار جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ ہاں بیٹا، ادھر آؤ، بتاؤ کیا پوزیشن ہے، کہیں وہ جال میں آ رہے ہیں یا نہیں؟ ہم کسی حالت میں ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ایسے میں تو ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا۔ سردار جی، وہ لالچ میں نہیں آ رہے، میرا خیال ہے کہ اب ان کا کوئی اور بندوبست کرنا ہوگا۔ ہم اس کو سازش میں پھنساتے ہیں
تاکہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو، اور اس طرح ہمارا بزنس بھی بچ جائے گا، ورنہ تو ہم تباہ۔ شاباش، میں یہی توقع کر رہا تھا آپ سے، آپ نے یہ سارا ارینجمنٹ کرنا ہے، بہت جلد اس کو ہم نے جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ ٹھیک ہے، میں آج ہی اس کا بندوبست کرتی ہوں اور ان کو ایسے جال میں پھنساؤں گی کہ 2 دن کے اندر وہ جیل میں ہوگا اور ہمیشہ وہاں رہے گا، اور ہمارے بزنس کو کسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا۔ شاباش، مجھے یہی توقع تھی۔ اب آپ جائیں اور اپنا کام کمپلیٹ کریں، اور چند ہی دنوں میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ وہ بہت جلد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا اور ہمارے بزنس سے ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ میڈم، میں سرکار کا بندہ ہوں، سرکار کی طرف سے آیا ہوں۔ آپ کے ہسبینڈ کے گودام سے 2 نمبر مال پکڑا گیا ہے اور رنگے ہاتھوں وہ گرفتار ہو کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے آ سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ہسبینڈ کبھی بھی 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتے ملاوٹ والا۔ ضرور کوئی سازش ہوگی یا آپ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہوگی، ضرور۔ بیگم، ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ آپ کے ہسبینڈ کی دکان کے اندر سے ایسا جوس ملا ہے جو بچوں کے لیے زہر قاتل ہے، لہذا آپ کو اطلاع دینا تھی۔ آپ کورٹ میں فالو اپ کر سکتے ہیں جب میں چلا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ہسبینڈ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، ضرور کوئی سازش ہے، کسی نہ کسی نے سازش کی ہے۔ بیگم، میرے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور یقیناً انہی لوگوں نے کی ہے۔ اب میرے مال کے اندر ایسا مال موجود تھا جس کے اندر بچوں کے لیے نقصان دہ چیزیں تھیں، لیکن مجھے آسمان والے پہ پورا بھروسہ ہے، وہ مجھے ضرور انصاف دے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ سردار جی، پورے معاشرے کے اندر ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے، سب لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ لوگ 2 نمبر کام کرتے تھے، ہماری عزت خاک میں مل گئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، مجھے آسمان والے پہ پوری توقع ہے، بہت جلد انصاف ملے گا اور سازش بے نقاب ہوگی۔ اب تو میں بری طرح پھنس چکا ہوں، لیکن آسمان والا نہیں تھا۔ یہ تھا ہمارے بزنس کے اگینسٹ آنے والا بندہ، ہمارے سامنے جو آئے گا یہی حشر ہوگا۔ اب وہ جیل کی سلاخوں پہ پیچھے جا چکا ہے اور وہ ہمیشہ یہاں رہے گا۔ سردار جی، آپ کو مبارک ہو، اب آپ کے سامنے کسی کی جرت نہیں ہے کہ انگلی اٹھائے۔ اب وہ جو نام نہاد ایماندار آدمی تھا، اب وہ جیل کی سلاخوں میں بند ہو چکا ہے۔ یہی توقع تھی مجھے آپ سے۔ اب اس کا بندوبست میں کرتا ہوں، اب اس کو جیل کی سلاخوں سے ہم نے کبھی نہیں نکلنے دینا اور مرضی سے منافع کمانا ہے۔ کسی لالچ میں نہیں آ رہا تھا، اب اسے پتہ چل جائے گا، اب وہ بدنامی کی علامت ہوگا اور جو میرا مال لے گا وہی ایماندار ہوگا۔ بہن، بہت افسوس ہوا، آپ کے ہسبینڈ تو بڑے ایماندار کہلاتے تھے، اس نے یہ کیسا 2 نمبر کام کیا، بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلا۔ بہن، میرے ہسبینڈ نے ایسا کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ بہت بڑی سازش ہوئی ہے اور اس سازش کے ذریعے اس کو جیل کی سلاخوں میں بند کیا گیا ہے۔ بیگم، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سازش کیسی ہوئی ہے۔ اب میں نے لائر سے بات کر لی ہے، بہت جلد سازشی بے نقاب ہوں گے اور حق سامنے آئے گا اور سازشی جیل میں ہوں گے، ہم آزاد ہوں گے۔ لوگ بار بار تانے دیتے ہیں، گھر میں آ کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایسا کام کرتے تھے، بچوں کی صحت کے ساتھ کھیلتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ سازش کیسے سامنے آ گئی؟ مجھے بتاؤ، کون ہے اس کے پیچھے؟ کس نے یہ سازش بے نقاب کی ہے؟ جلدی سے بتاؤ۔ سردار جی، ہماری ساری سازش پکڑی گئی ہے، تمام مٹیریل ان کے سامنے آ چکا ہے، اب ہمیں جیل کے اندر بند ہونا پڑے گا، ہم جلدی سے کہیں چھپ جائیں، ورنہ ہمیں ابھی گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا۔ سرکار نے آپ کو اس ایمانداری کی وجہ سے ایک گولڈ میڈل عطا کر دیا ہے اور یہ سازش بے نقاب کرنے کے اعزاز میں آپ کو ایک اور ایوارڈ دیا جاتا ہے اور ان سازشی عناصر کو جیل کے اندر بند کیا جاتا ہے۔ بیگم، میں کہتا تھا کہ ایمانداری ایک اچھی حکمت عملی ہے، اب سازشی عناصر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں اب گولڈ میڈل کی شکل میں بہت بڑی دولت بھی ساتھ مل چکی ہے، ہم گھر بھی بنائیں گے۔ واقعی سردار جی، آپ ٹھیک کہتے ہیں، مجھے آج یقین آیا کہ ایمانداری سے کبھی بھی انسان خسارے میں نہیں رہتا،
خسارہ ہمیشہ